اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آج چند چیزیں آپ کے ساتھ لے کے دوبارہ حاضر ہوا ہوں، جن میں بنیادی چیز اس وقت پاکستان کا جو نظام تباہ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بینکنگ سسٹم اس وقت بری طرح آج سے نہیں کافی دہائیوں سے تباہ ہو چکا ہے تقریباً، اور کچھ جو رہتا ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں اس وقت جو سروسز کا حال ہے بینکنگ کا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ الائڈ بینک ہو گیا، ایچ بی ایل ہو گیا، یو بی ایل ہو گیا، کچھ اسی طرح کے کچھ اور پرائیویٹ بینک ہیں جن میں کاؤنٹرز کی تعداد آپ دیکھیں تو 8 سے 10 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ سروسز دیکھیں تو زیرو ہے، ایک آدھ کاؤنٹر پہ آدمی کو 2 کاؤنٹر پہ آپ کو ملیں گے، وہ بھی اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہیں۔ کسٹمر جائے گا، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے کسٹمرز کو بٹھائیں گے، وہ جب کام کریں گے وہ بھی احسان جتلائیں گے، اور جی ہم کام کر رہے ہیں، جی ہم مصروف ہیں۔ اور کبھی جاؤ تو جی ہمارا سسٹم بیٹھ گیا ہے، اب انتظار کریں جی، کل آ جائیں جی، پرسوں آ جائیں جی۔ یہ چیزیں جو پاکستان کے بینکنگ سسٹم میں رائج ہو رہی ہیں، جو سرکاری اداروں میں کام ہو رہا ہے گزشتہ 50-60 سال سے، وہی کام اب بینکنگ سسٹم میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ کیونکہ آپ اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے بینک میں جائیں تو وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، وہ ان کا اپنا انہوں نے راج بنایا ہوا ہے۔ بھئی آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کی آپ کو ڈیٹیلز چاہیے، وہ ڈیٹیل دینے میں آپ لوگوں کو کیا پرابلم آ رہی ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کو پہلی چیز ملے گی نہیں، ڈیٹیل دیں گے تو اس کے لیے بھی ہفتہ 10 دن گھماتے رہیں گے، کل آ جائیں جی، پرسوں آ جائیں۔ کچھ آپ کو یعنی پرسنل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے کچھ پیسے، تو اس کی آپ کو ڈیٹیل چاہیے، یار میں فلاں اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں تو اس کی مجھے ڈیٹیل شیئر کر دیں سوری، تو وہ بھی وہ گوارا نہیں کریں گے، نہیں جی ہمارے پاس یہ الاؤ نہیں۔ بھائی ہم آپ سے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل تو نہیں مانگ رہے نا، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں میرے اکاؤنٹ سے جو پیسہ دوسرے اکاؤنٹ میں گیا فلاں اکاؤنٹ میں، وہ ڈیٹیل چاہیے کہ اس اکاؤنٹ میں میں نے کتنا پیسہ بھیجا۔ اور خاص کر کے الائڈ بینک، اس نے تو اس کی تو سروسز میرے خیال میں اس وقت بالکل زیرو پہ جا رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں، پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، جو میرے کتنے ساتھیوں سے بات ہوتی ہے وہ سارے یہ رونا رو رہے ہیں جی یہ تمام بینکنگ کا جو کسٹمر کیئر سسٹم ہے وہ بہت یعنی انتہائی ناقص ہے۔ تو میں ان بینکنگ کے جو بھی نظام چلانے والے لوگ ہیں، ان بینکنگ کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جن کسٹمر کے سر پہ چل رہے ہیں، جیسے پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے عوام سے ٹیکس لے کے انہیں پہ غنڈہ راج کر رہی ہے، وہ غنڈہ راج خدا را آپ نہ قائم کریں یار۔ آپ بزنس مین لوگ ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ ہمارے پیسے سے تو ہمیں کچھ سہولیات بھی دے دیں پلیز۔ تو یہ تو آج کی جو اس بینکنگ کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہے ان کے ماسٹر مائنڈ سے، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو راج کر رہے ہیں عوام کے پیسوں پہ۔ گھر سے تو وہ پیسے لائے نہیں ہیں نا، اگر وہ گھر سے پیسے لائے ہوں، انہوں نے اپنا ذاتی پیسہ ہو تو پھر تو وہ کہیں یار ہمارا اپنا پیسہ، ہم جو مرضی پالیسی بنائیں۔ عوام کے پیسہ عوام کے لیے پالیسیاں بنائیں، بدماشی نہ کریں، خدا را آپ اپنے بینکنگ سیکٹر کو بہتر کریں، اس سے آپ کے بزنس کو مزید فروغ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ملا بھی ہے اور آئندہ بھی ملے گا۔ لیکن گزشتہ کچھ دہائیوں سے جو آپ نظام دیکھ لیں، اب خود اپنے بینکوں میں جائیں، سروے کریں، آپ ایز اے آفیسر نہ جائیں، آپ اڑیا چینج کر کے جائیں، وہاں دیکھ لیں کہ آپ کے بینکنگ کا سسٹم کیسا ہے۔ بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے۔ اس پہ خدا را کچھ کوشش کریں تاکہ عوام کو کچھ سہولیات ملیں۔ پینشن کے جو لینے جاتے ہیں ان کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، جو اکاؤنٹ کھولنے جا رہے ہیں، جو کچھ کسی اور معاملے میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ آپ کی شکایات آپ کے لیے بہت ساری آپ کو ملتی بھی ہیں، لیکن شکایات آپ عمل نہیں کر رہے۔ لون لینے کے لیے جائے غریب آدمی آپ کے پاس تو آپ اسے لون نہیں دیتے۔ بھئی تو کس لیے آپ بینک کھول کے بیٹھے؟ لوگوں کو آپ اٹھا، جس کے پاس پیسے ہیں اس کو تو آپ لائیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی پراپرٹی شو کر رہا ہوں، جی میرے پاس 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، اس پہ بھی آپ کا لون، آپ کے بینکنگ والے لون نہیں دے رہے۔ کیوں بھائی؟ میں اپنی پراپرٹی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے خدا نخواستہ میں جنگ کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ، میں سود پر آپ سے پیسہ لے رہا ہوں،
پھر بھی آپ نہیں دے رہے. جو پیسے والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کو تو آپ فی الفور پہلے ہی وہ آفس میں جائے گا تو سلیوٹ ماریں گے، پیون سے لے کے مینیجر تک، پریزیڈنٹ تک وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بینک میں، جیسا سر آ جائے. کیوں بھائی؟ وہ باقی جن کے آپ نے پیسے لیے وہ کیا ہے؟ اس کے 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، وہ بھی تو آپ کا کسٹمر ہے نا. اس کو بھی کسٹمر کی طرح ڈیل کریں. منہ دیکھ کے چانٹا مارنا چھوڑ دیں. یہ گورنمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے، یہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ انہی کے لیے رہنے دیں. آپ نے بزنس کرنا ہے تو انسان بن کے کریں، ورنہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو باقی لوگوں کا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت جو بینک اچھی سروسز دے رہے ہیں وہ کامیاب جا رہے ہیں، اور جو ناقص کارکردگی جن کی ہے وہ دن بہ دن زوال پذیر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے مزید. باقی اور دوسری چیز جناب محترمہ مریم بی بی پھر بھاگی. ہم تھم نیل دیکھا ہوگا. تو محترمہ اب باغی، پھر وہ لفظ ایسا آیا ہے باغی، جو یونیورسٹی میں ان کا خطاب تھا آج، جس یونیورسٹی میں خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے خطاب کیا تھا، اور وہاں پہ اس وقت پورے پاکستان کے لفافی صحافی، جتنے نواز لیگی صحافی تھے، جتنا کرپٹ مافیا تھا، وہ سارا کھڑا ہو گیا تھا یونیورسٹی میں. جی خان صاحب کا کیا کام ہے جی وہ تقریر کر رہا ہے؟ وہ اب نہیں بولے کہ مریم بی بی کا کیا کام ہے یونیورسٹی میں جا کے خطاب کرنے کے لیے. وہ کیوں تیار ہو گئی ہیں؟ کیوں وہاں سے ٹائم انہوں نے لیا؟ اور آج پھر ان سے پوچھیں کہ وہ باغ کیوں گئی ہیں بی بی؟ اور ان کو موضوع کیا ملا تھا؟ علامہ اقبال پر. سبحان اللہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ شاعر مشرق، جو پاکستان برصغیر ہندوستان، پاک و ہند سے لے کے ترکی، ایران اور عرب ممالک میں لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں. اس شخص پر خطاب کرنے کے لیے موقع ملا مریم بی بی کو، اور مریم بی بی پیدل بھاگی ہیں واپس، الٹے پاؤں، جتیاں بھی چھوڑ کے نس گئی. مگر جتیاں تسی لے آؤ جڑیاں انہوں دی غلام ہیں پیچھے کھڑیاں، چھوٹیاں چھوٹیاں نوکرانیاں جڑیاں پرانے لباس پا کے خوش ہونیاں. بی بی سانے لباس ہی چنگا ہے، جتیاں انہوں بی بی تسی جتیاں لے آؤ، میں چلی ہوں. یہ حال ہوا بی بی کا. بات کرنے چلی تھی علامہ اقبال. علامہ اقبال کو پڑھ تو لو پہلے بی بی. آپ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال نے کیا سبق دیا ہم کو؟ اس سبق سے تو آپ کوسوں دور ہیں. آپ کے چچا محترم وہ علامہ اقبال کے شعر، کیا فیض احمد فیض کے جو شاعر، انہوں نے بیڑا کر دیا شاعروں کو پڑھنے میں، اور آپ اس شاعر مشرق پہ، آپ کے موضوع پہ آپ بات کرنے چلیے. آپ کی حیثیت ہے، ذرا غور کریں نا، اپنے اندر جھانکیں. اگر آپ میں تھوڑی بہت اہمیت ہے، غیرت باقی بچی ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہی معذرت کے ساتھ، پٹواریوں کو بھی نظر نہیں آ رہی. پٹواریوں کی تو آپ لیڈر ہیں نا. پٹواری بھی ذرا خود بتا دیں کہ بی بی کے پاس اتنی ہے طاقت کہ وہ علامہ اقبال پہ بات کر سکے؟ نہیں ہے. تو اس لیے بی بی وہ کام نہ کرو جو آپ کے بس میں نہیں، ورنہ نسنا پینا جی. یہ سوچ لو تسی، جی بی بی آج تسی نسے ہو نا مریم بی بی، جی آئندہ بھی نسنا جی. تو خیال کرو وہ کام نہ کرے کرو جڑا تواڈے بس ہی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے جی، عرب ممالک کا غزہ کے ساتھ تعاون خوش آئند ہے ماشاءاللہ. جیسے سعودی عرب نے امریکی وزارت خارجہ کے جو